13 سالہ انوشا کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ دلاور نے شادی کی پہلی رات ہی اسے دشمنی کی بھینت چڑھا دیا تھا۔ اس کے جسم پر بنے ہوئے نشان دلاور کے ظلم کی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر کے ملک چلا گیا۔ وہ دلاور کے نام سے بھی خوف کھاتی تھی۔ حویلی والے اسے بدکردار سمجھتے تھے، اس کے بچے کو ناجائز کہتے تھے۔ جیسے ہی 5 سال بعد لوٹا تو انوشا کے خوبصورت بھرے وجود کو دیکھ کر وہی ظلم اس کے وجود۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور وہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم لہنگا پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ 13 سال کی دلہن بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر دنیا جہان کی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن جو کچھ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا اس کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ اسے اتنا معلوم تھا دلاور اسے بہت محبت کرے گا، اسے بہت محبت سے رکھے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس دشمنی کے تحت اسے یہاں لایا گیا ہے۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں میں دلاور کا نام دیکھے جا رہی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ دلاور سے بہت محبت کرے گا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ دلاور مسلسل چھت پر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ نشہ کیے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے خیال سے مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ اس کے دوست ہنستے ہوئے کہنے لگے، بہت زیادہ جلدی ہے تجھے اپنے کمرے میں جانے کی، تیری بیوی تو چھوٹی سی بچی ہے، تو جا کر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ ہنستے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ اتنے میں اس کا ایک کزن کہنے لگا، دیکھ دلاور، تو نے بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی ہے، لیکن وہ تو چھوٹی سی بچی ہے، تو اپنی دشمنی کیسے نبھائے گا؟ اس کی تم لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیاض شاہ کی بیٹی ہے، اس وقت میری دسترس میں، اور اپنی مرضی سے اسے بدلہ لے سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نشے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ اس کے دوست کہنے لگے، دیکھ یار، رحم کرنا، معصوم بچی ہے۔ اس وقت دلاور کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ چھت سے نیچے آیا تو سامنے ہی اس کے بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بابا جان پلیز مجھے آج کسی بات سے مت روکیے گا، مجھے آج ہی تو اپنی دشمنی نبھانے کا موقع ملا ہے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو دلاور، میں تمہارے غصے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ دشمنی نہیں بھولے، لیکن ہم نے تمہاری شادی انوشا کے ساتھ اس وجہ سے کروائی ہے تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان یہ سالوں سے چلتی ہوئی دشمنی ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو قربانی لگایا ہے تاکہ یہ دشمنی ختم ہو جائے، اور میں تم سے امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا، خدا کے لیے بابا جان، مجھے سمجھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا بیڈ تک آیا جہاں پر انوشا مسکراتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا تو ایک لمحے کے لیے انوشا کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دلاور کی طرف دیکھا تھا جو اپنی آنکھیں مسلسل اسی پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی یہ حالت ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آپ آ گئے ہیں؟ اپنی ماں کے کہنے پر بتاؤ۔ بہت عزت سے اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ وہ غصے میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اگلے ہی لمحے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تمہارا ساتھ میں نے شادی کیوں کی؟ اب کسی بھی مدد کی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں بخشوں گا۔
اتنے سالوں کی لگی ہوئی میرے اندر آگ، اسے میں بجھاؤں گا، تم سے اپنا بدلہ لوں گا۔ انتقام کی آگ میرے اندر بھڑک رہی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ انوشی اس کی باتوں سے انجان، بس اس کا غصہ دیکھے جا رہی تھی جو بہت زیادہ تھا۔ وہ سہم گئی، کہنے لگی، آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں بہت جلد میری باتوں کی سمجھ آ جائے گی کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے دلاور نے اس کے عروسی دوپٹے کو اتار کر دور پھینکا تھا۔ وہ کہنے لگی، دلاور کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دلاور اب اس کی کہاں بات سننے والا تھا، وہ اسے اپنے قریب کرتا جا رہا تھا۔ دلاور کی اس رویے سے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، روتی سسکتی رہی۔ اپنے باپ کی باتیں بھی بھول چکا تھا کہ اس بچی کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اپنے تمام تر حق وصول کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جا سکے۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی اور دلاور وہاں سے جا چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اسے اٹھنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ نہ جانے دلاور کہاں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کنیز بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، بیٹا دلاور کہاں ہے؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جس کے چہرے پر بنے ہوئے نشان کو وہ اگنور کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رات دلاور نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اس کے باوجود بھی اس سے پوچھے جا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی جو شکل سے ہی مکار عورت لگ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے نہیں پتا دلاور کہاں ہے۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا حلق رونے کی وجہ سے بیٹھ چکا تھا۔ وہ عورت اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بہت زیادہ اذیت اور تکلیف اس نے تمہیں دی ہے۔ دھیرے سے اس کی گال کو سہلایا تو وہ روتے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پر، اس کی کلائیوں پر، اس کے وجود پر بنے ہوئے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ دلاور نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، بس روتی سسکتی رہی تھی، اس وقت کو کوستی رہی تھی جب وہ اتنی خوش ہو چکی تھی کہ دلاور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ اسے کہاں معلوم تھا شادی کیا ہوتی ہے۔ جیسے وہ گڈے گڑیا کی شادی کرواتی تھی ایسے ہی شادی ہوتی ہے، لیکن شادی کی حقیقت سے تو بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی سسکتی رہی، اس کا پورا وجود کپ کپاتا رہا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، روتے روتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کنیز بیگم یہ دیکھ کر کسی کو بتایا تک نہیں تھا، کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی باہر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ عثمان صاحب کہنے لگے، انوشی ابھی تک نہیں آئی، دلاور بھی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی، دلاور تو گھر پر ہی نہیں، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور انوشی سو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے اسے بلانا ٹھیک نہیں سمجھا، بیچاری شاید رات بھر جاگتی رہی تھی۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر عثمان صاحب کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو وہ چھوٹی سی بچی ہے، اسے جگا کر لے کر آؤ ناشتے کے لیے۔ وہ کہنے لگی، میں نے جگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں جاگی تھی۔ وہ کہنے لگے، ملازمہ کو جاؤ، تم جا کر دیکھو۔ کنیز بیگم نے ملازمہ کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں رکی۔
کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی صوفے پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ کی چیخ سن کر جلدی سے عثمان صاحب کمرے میں گئے تو سامنے ہی صوفے پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس چھوٹی سی بچی کو بے ہوش دیکھ کر، اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کے چہرے پر غصہ آ چکا تھا۔ فوراً ہی اسے بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ دلاور کو بھی کال کر رہے تھے، لیکن دلاور کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا اگر انوشی کے گھر والے آ گئے اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر نہ جانے ان پر کیا گزرے گی۔ رات کو ولیمہ تھا، لیکن دلاور نے ان کی بھی کال پک نہیں کی۔ عثمان صاحب کو مزید غصہ آنے لگ گیا۔ انہوں نے دلاور کے دوست کو کال کی۔ وہ کہنے لگا اس کی صبح کی 4 بجے کی فلائٹ تھی، وہ یہاں سے جا چکا ہے امریکہ۔ یہ سننا تھا کہ وہ غصے میں کہنے لگے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے کیسے وہ جا سکتا ہے؟ مجھے اس نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں انکل، اس کا پہلے سے پلان تھا، اس نے آپ کو بتانا ٹھیک نہیں سمجھا تو پھر میں کیسے بتا سکتا تھا؟ یہ کہہ کر اس کے دوست نے بھی کال کٹ کر دی۔ اب تو عثمان صاحب کو مزید غصہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگے، میں فائز صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ ابھی وہ لوگ کمرے میں ہی تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں۔ کچھ میڈیسن لکھ کر دینے کے بعد ڈاکٹر بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ اتنے میں ملازمہ کمرے میں آئی، کہنے لگی، انوشی بی بی کے گھر والے آئے ہیں، وہ نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب پریشان ہو چکے تھے، وہ اب انہیں کیا جواب دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیچے آئے تو سامنے ہی فائز صاحب کو دیکھ کر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ان کے گلے ملے، کہنے لگے، دلاور، انوشی کہاں ہے؟ یہ کہہ کر نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل خاموش تھے۔ کہنے لگے، وہ دلاور کو ایک بہت ضروری کام تھا، بزنس کے سلسلے میں اسے امریکہ جانا پڑا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فائز کے چہرے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب ہے؟ ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر عثمان صاحب کہنے لگے، دیکھیں، بہت ارجنٹ کام تھا جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا ہے، تو 3 دن تک واپس آ جائے گا۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ ان کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے جو اتنے سالوں سے ان کے درمیان دشمنی ختم ہوئی تھی، وہ دوبارہ سے جنم لے لے۔ اس وجہ سے وہ انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عثمان صاحب خود بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم انوشی سے مل سکتے ہیں؟ عثمان صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا انوشی سے ملنے کے بعد ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ انوشی تو یوں تھی دلاور کے نام سے بھی خوف کھانے لگ جاتی تھی۔ جو رویہ اس کے ساتھ دلاور نے اختیار کیا تھا، اس کے بعد تو دلاور کے نام سے بھی خوف کھانے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی فائز صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی انوشی کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک چکے تھے۔ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھے تو وہ ہوش میں آئی، اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر اگلے ہی لمحے روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ نوشین بیگم بھی وہاں پر آ گئی۔ اپنی بیٹی کی ایسی عجیب سی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہاں پر صرف وہ دونوں ہی تھے، عثمان صاحب اور کنیز بیگم تو نیچے ہی تھے، وہ تو ان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ انوشی کی جیسی حالت تھی، فائز صاحب کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا دلاور میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گا، میں اپنی بیٹی کو واپس لے کے جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ نوشین بیگم کہنے لگی، ہم اپنی بیٹی کو اب واپس نہیں لے کے جا سکتے، میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں، آپ بچی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اب شادی کی ہے تو اب کیا چاہتے ہیں کہ شادی کے اگلے دن ہی اپنی بیٹی کا گھر خراب کر دیں؟ دیکھیں، مانا کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن اب اس کی شادی ہو چکی ہے،
ہم ایسے اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ بیٹی کی شادی کر دی جائے اس کا جینا مرنا سسرال میں ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ فائز صاحب کہنے لگے، دیکھو نوشین، اس کی انہوں نے کیا حالت کر دی ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں جو بھی حالت ہوئی ہے لیکن اب ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ روتی ہوئی کہنے لگی، لیکن بابا جان مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، وہ بہت برے ہیں بابا جان۔ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور آج پہلی دفعہ انہیں اپنی چھوٹی سی بیٹی پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا، رحم آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں انوشے بیٹا، یہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، آپ کو یہاں پہ ہی رہنا ہوگا، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ بہت محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ روتی ہوئی کہنے لگی، بابا جان مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، اچھا میری جان رونا بند کرو، میں 2-3 دن بعد تمہیں واپس لینے آؤں گا۔ اس دن ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا اور انوشے نے رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو اسے عثمان صاحب سنبھالتے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کنیز بیگم کبھی بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئے گی۔ کنیز بیگم اور دلاور کبھی بھی یہ دشمنی نہیں بھول سکتے۔ کاش عثمان صاحب کو اس بات کا احساس ہوتا تو کبھی بھی وہ انوشے کی شادی دلاور کے ساتھ نہ کرواتے۔ یہ سوچتے ہوئے اب انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ دلاور کو گئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور کچھ دنوں سے انوشے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ بار بار اپنے گھر واپس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ عثمان صاحب بہت بار کہہ چکے تھے کہ اسے واپس بھیج دینا چاہیے لیکن دلاور نے جتنی دفعہ کال کی تھی اس نے اتنی دفعہ ہی کہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے، اگر آپ لوگوں نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ میری بیوی ہے، اسی گھر میں رہے گی۔ عثمان صاحب بھی بہت مجبور اور بے بس ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، دیکھو دلاور، مانا کہ اس کی بڑی بہن پہلے تمہاری بیوی تھی، اس کا باپ اسے یہاں سے لے کر چلا گیا تھا جس کی وجہ سے تم دونوں جدا ہو گئے تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس نے خود اپنی جان لی تھی، اس میں اس کے ماں باپ کا قصور نہیں تھا، اس بچی کا قصور نہیں تھا، تم اس دشمنی کو ختم کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، بابا جان نہیں میں ختم کروں گا، مجھے اس کے باپ سے بدلہ لینا ہے، انہوں نے میری محبت کو مجھ سے دور کیا تھا تو اب میں بھی ان کی بیٹی کو ان سے دور رکھوں گا۔ وہ بے بس ہو چکے تھے۔ عثمان صاحب کو بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگے، کاش میں ایسا نہ کرتا، کتنا میں نے غلط کر دیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پریشان تھے لیکن دلاور نہیں جانے دے رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ عثمان صاحب اس کے کمرے میں آئے تو وہ سامنے ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے۔ فوراً ہی کنیز بیگم کو بلایا، ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر کنیز بیگم آگ بگولا ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، میرے بیٹے نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، یہ نہ جانے کس کی ناجائز اولاد کو پال رہی ہے۔ عثمان صاحب کہنے لگے، دیکھو کنیز بس کر دو، تم ایک چھوٹی سی بچی پر الزام لگا رہی ہو، پہلے ہی تمہیں بتا ہے کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے جتنی آپ لوگ اسے چھوٹی سمجھتے ہو، بہت چالاک لڑکی ہے، میں تو کبھی بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ عثمان صاحب کہنے لگے، دیکھو خدا کا خوف کرو، وہ چھوٹی بچی ہے، اس پر کسی قسم کا الزام لگانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اپنی بیوی پر چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، میں انوشے کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، یہاں نہ تو اس کا خیال رکھو گی نہ ہی دلاور یہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے دلاور کو بھی صاف صاف کہہ دیا تھا، تم واپس نہیں آؤ گے،
تو میں اسے واپس اس کے گھر بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو واپس نہیں آنا، بے شک میری طرف سے باہر میں جائے۔ انہوں نے انوشے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور انوشے ہر لمحہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں سے گزر رہی تھی۔ اس کی بہت بری حالت ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک تو وہ کم عمر تھی، اوپر سے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جس کے بعد کنیز بیگم اسے واپس حویلی میں لے کے آ چکی تھی۔ کہنے لگی یہ میرے بیٹے کا بچہ نہیں ہو سکتا، نہ جانے یہ کس کا ہے، میں نہیں مانتی، یہ دلاور کا ہوگا۔ عثمان صاحب کہنے لگے خدا کا خوف کرو، ایک چھوٹی سی بچی پر الزام لگا رہی ہو۔ لیکن کنیز بیگم یہ بات کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن عثمان صاحب اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح انوشے کو رکھتے، اور انوشے کو ایک یہی حوصلہ ہوتا تھا کہ عثمان صاحب اس کے ساتھ ہیں، بالکل اس کے باپ کی طرح تھے۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونا ختم ہو چکا تھا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہر طرح کا انوشے کا خیال رکھا۔ اب وہ پہلے سے کافی حد تک سمجھدار ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی، جب اچانک ہی اسے انجانا سا لمس محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے چیخ مار کر اٹھی تو سامنے ہی دلاور کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا، اس نے غصے میں خود سے دور دھکا دیا، کہنے لگی خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے میڈم، میرے ساتھ زیادہ چلانے کی ضرورت بالکل نہیں، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ دانت پیستا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، ابھی بھی وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کی ماں کہتی ہے یہ آپ کا بچہ نہیں، خبردار، جو آپ نے میرے بچے کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی، مجھے طلاق کیوں نہیں دیتے، مجھے اپنے نام کے ساتھ کیوں باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور دلاور حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہیں سے بھی یہ وہ معصوم سی چھوٹی سی بچی نہیں لگ رہی تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بہت بہادر ہو چکی تھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھو، میرے ساتھ زیادہ زبان چلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں بولا تو وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی دلاور، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، مجھے اذیت اور تکلیف ہوئی تھی، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، جو سلوک میرے ساتھ کیا تھا، میں وہ نہیں بھول سکتی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک لمحہ بھی دلاور کو اپنے قریب نہیں ہونے دیا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا بیٹا رونے لگ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے 2 سال کے بیٹے کو اٹھایا اور پورے کمرے میں ٹہلتی ہوئی اسے خاموش کروانے لگ گئی۔ وہ کہنے لگا ادھر دو میرا بیٹا، مجھے اٹھانے دو۔ کہنے لگی نہیں ہے یہ آپ کا بیٹا۔ وہ غصے میں بولی تو اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں سے لے چکا تھا۔ جیسے ہی دلاور نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مسلسل دیوانہ وار اپنے بیٹے کو چومے جا رہا تھا اور وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دلاور نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی دلاور، آپ پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا وہ معصوم سی لڑکی جس کی معصوم سی آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگا ہاں چلا جاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی میں کیسے آپ کو برا کہوں، کچھ ایسا ظلم تو آپ نے مجھ پر نہیں کیا تھا، بس آپ اپنی جدائی دے گئے تھے،
ہاں، میں نے آپ کو پہلے برا بھلا بولا تھا، لیکن پھر سچ میں شادی کے لیے مان گئی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ سے محبت کریں گے، جیسے آپ میری آپی سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی مجھے محبت دیں گے، بہت ساری چیزیں لے کے دیں گے۔ میں چھوٹی تھی، میں کچھ نہیں جانتی تھی دلاور، لیکن اب تو مجھے اذیت اور تکلیف دے گئے۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اتنے سالوں میں بس اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے نفرت نہیں کر سکی تھی، اسے محبت کر بیٹھی تھی، کیونکہ نہ تو کبھی اس نے اسے کوئی ایسی تکلیف اور اذیت دی تھی جس کی بنا پر وہ اسے نفرت کرتی۔ صرف وہ اپنا حق وصول کر کے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہی اس کی غلطی تھی۔ اگلے ہی لمحے دلاور نے اس کا نرم سا لمس محسوس کیا تو آنکھیں بند کر لی، اس کے گرد بازو حائل کر لیے، کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ ہاں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، تم سے دور چلا گیا، لیکن تمہیں معلوم ہے مجھے ہر لمحہ تمہاری سسکیاں سنائی دیتی تھیں، مجھے احساس ہوتا تھا میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن میں اپنی انا کے پہاڑ کو کبھی نہیں توڑ سکا، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے معافی مانگے جا رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اسے سب کچھ مل گیا ہو، اس نے اپنے دلاور کو حاصل کر لیا تھا، اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کب وہ اس سے اتنی محبت کرنے لگ گئی تھی۔